فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان گھوڑوں کے دوڑنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گرد و غبار اڑتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس گرد و غبار کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اصل میں ساری قسمیں ہیں، پانچوں قسمیں ہیں، تو اللہ نے اس گرد و غبار کی بھی قسم کھائی، کیونکہ یہ گرد و غبار اگر تو اللہ کی راہ میں ہے، جہاد کے لیے ہے، تو اس گرد و غبار کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قدم جو چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے گرد و غبار گرد آلود ہو گیا، جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آپ نے زندگی کا آخری کام جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ لشکر اسامہ کی تیاری۔ تو اسامہ بن زید ایک نوعمر صحابی تھے، ان کی قیادت میں آپ نے روم پر حملہ کرنے کے لیے، روم اس وقت کو سپر پاور تھی، اس پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو ان کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا۔ لیکن لشکر تیار ہو ہی رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی اس طرح کی تھی کہ صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے کہ آپ کی آخری بیماری ہے۔ تو چنانچہ اسامہ بن زید ٹھہر گئے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ فوت ہو گئے تو ابوبکر صدیق نے آپ کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس لشکر کو روانہ کیا روم کی فتح کے لیے۔ حالانکہ اس وقت مدینہ کے حالات بڑے ہی خطرناک تھے، چاروں طرف لوگ اسلام کے خلاف اٹھ رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، طرح طرح کے دین کے دشمن جو تھے، جن کی دشمنی ابھی تک دبی ہوئی تھی، وہ کھل رہی تھی، سامنے آ رہی تھی۔ تو بہت سے صحابہ، حتیٰ کہ عمر فاروق جیسے صحابہ نے مشورہ دیا کہ لشکر کو نہ بھیجو بلکہ مدینہ کے دفاع کے لیے روکو۔ تو وہ صدیق فرماتے ہیں کہ ابوبکر کے لیے ممکن نہیں کہ اس لشکر کو روک دے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ چاہے مدینہ میں کہتے آ کر ہمارے یعنی کہ ٹانگوں کو جانور نوچیں، دشمن ہم پر ٹوٹ پڑے، تب بھی یہ لشکر رکنے والا نہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی آپ سے محبت اور عقیدت کا انداز۔ تو اس لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب روانہ کرتے ہیں ابوبکر صدیق تو اسامہ گھوڑے پر سوار ہیں، 17 سال کا یہ نوجوان، اور 60 سال کے ابوبکر، 60 سال کے اوپر ان کی عمر تھی، مسلمانوں کی خلیفہ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی اترتا ہوں۔ ابوبکر فرماتے ہیں نہ میں سوار ہونے والا ہوں نہ آپ اترو گے، میں چاہتا ہوں کہ چلو لشکر کے قافلے کے یعنی کہ فوج یعنی کہ اس جہاد پر جا تو نہ سکا، لیکن کم از کم اس گرد و غبار سے میرے پاؤں بھی گرد آلود ہو جائے۔ تو یہ وہ گرد و غبار جس کی اللہ قسم کھاتا ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اپنے دوڑنے کے ساتھ وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔